السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل جماعت، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، جماعت کی نماز تنہا کی نماز سے 70 درجہ بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے 40 روز تک جماعت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 پروانے لکھ دیے جاتے ہیں، ایک جہنم سے نجات کا، دوسرا نفاق سے بری کا۔ تنہا نماز سے آدمی کی ایک شخص کے ساتھ نماز بہتر ہے اور 2 آدمیوں کی نماز کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ نماز سے افضل ہے، اور جتنی جماعت میں زیادتی ہوگی اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ پسند ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جماعت کی نماز سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر نماز جماعت سے پیچھے رہنے والا جماعت کے ثواب کو جان لیتا تو اس کی طرف چلنے والے کو گویا کیا ملے گا، تو اپنے ہاتھوں اور پیروں پر گھسیٹتے ہوئے بھی اس میں ضرور شریک ہوتا۔ جو شخص مسجد میں آیا اور جماعت سے نماز پڑھی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ بس اگر مسجد میں آئے اور کچھ نماز ہو گئی ہو، کچھ باقی ہو، تو جو مل گئی وہ پڑھ لے اور جو رہ گئی اسے پورا کرے تو اس کا ثواب بھی یہی ہے۔ اور اگر اس حال میں پہنچا کہ جماعت ختم ہو چکی ہے تو بس اس نے اپنی پڑھ لی تو بھی یہی اس کو ثواب ملے گا۔ جو شخص جماعت سے مسجد میں 40 روز تک اس طرح عشاء کی نماز پڑھے کہ رکعت اولیٰ بھی رکعت اول بھی فوت نہ ہوئی ہو، چھٹی نہ ہو پہلی رکعت اس کی، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے آزادی کا حکم لکھ دیتے ہیں۔ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام کیا، یعنی آدھی رات عبادت کی، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی یعنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ منافقین پر سب سے زیادہ دشوار نماز عشاء اور صبح کی نماز ہے، یعنی فجر کی نماز ہے، اور اگر وہ اس کو ثواب کو جان لیتے تو جو اس میں ہے، جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنے میں ملتا ہے، تو گھسیٹتے ہوئے بھی ضرور ان نمازوں میں شریک ہوتے۔ جو شخص وضو کرے پھر مسجد میں آئے اور 2 رکعت فجر سے پہلے پڑھے، پھر بیٹھا رہے یہاں تک کہ فرض پڑھ لے، تو اس روز کی نماز ابرار کی نمازوں میں لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملنے والوں کی جماعت میں اس کو لکھ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن جمع کراؤں، پھر حکم دوں کہ نماز کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی کو لوگوں کا امام بنا دوں اور ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں نہیں آتے، بس ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز میں نہیں آتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔